Now we come to the last tense, that is future perfect continuous tense. اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر تا رہا ہوگا، تی رہی ہوگی، تے رہے ہوں گے وغیرہ آتا ہے، جیسے افضال صاحب اس کالج میں پڑھاتے رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اردو فقرات کے آخر پر رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے وغیرہ آتا ہے، لیکن ایسے فقرات میں وقت کا ذکر ہوتا ہے، جیسے افضال صاحب 5 سال سے اس کالج میں پڑھا رہے ہوں گے۔ یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ وقت کو ظاہر کرنے کے لیے سنس یا فار استعمال کرتے ہیں۔ اس ٹینس کے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے اصول دیکھیے۔ اگر فقرے کا سبجیکٹ آئی یا وی ہو تو سبجیکٹ کے بعد شیل ہیو بین بطور ہیلپنگ ورب اور شیل ہیو بین کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی یعنی پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ آئی وی کے علاوہ باقی تمام سبجیکٹس کے بعد ول ہیو بین بطور ہیلپنگ ورب اور ول ہیو بین کے بعد پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں شیل ول اور ہیو بین کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں شیل ول کو سبجیکٹ سے پہلے اور ہیو بین کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں شیل ول کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے واٹ، ویئر، وائی، ہو وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی شیل ول سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ اب ہم اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ The future perfect continuous is used to talk about an action which will be in progress over a period of time that will end in the future. Future perfect continuous tense کسی ایسے کام کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کچھ عرصہ سے جاری ہو اور اس عرصہ کا اختتام فیوچر میں ہونا ہو۔ اب اس ٹینس کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائز کرتے ہیں۔ آئندہ مارچ تک ہم یہاں 5 سال سے رہ رہے ہوں گے۔ بائی نیکسٹ مارچ وی شیل ہیو بین لیونگ ہیئر فار 5 years. آئندہ جولائی تک میں اس کالج میں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں گا۔ آئی شیل ہیو بین ٹیچنگ ان دس کالج فار 20 years بائی نیکسٹ جولائی. اس سال کے آخر تک وہ 30 سال سے اداکاری کر رہا ہوگا۔ بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہی ول ہیو بین ایکٹنگ فار 30 years. اس ماہ کے اختتام تک میں یہاں 10 سال سے کام کر رہا ہوں گا۔ بائی دا اینڈ آف دا منتھ آئی شیل ہیو بین ورکنگ ہیئر فار 10 years. اس سال کے اختتام تک وہ اس منصوبے پر 10 سال سے کام کر رہے ہوں گے۔ بائی دا اینڈ آف دس ایئر دے ول ہیو بین ورکنگ آن دس پروجیکٹ فار 10 years. جب اسے ڈگری ملے گی وہ 5 سال سے کیمبرج میں پڑھ رہا ہوگا۔ When he gets his degree he will have been studying at Cambridge for 5 years. This tense, however, is not often used. Dear students and listeners, ہم نے تمام ٹینسز کو انڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ میتھڈ سے بھی تفصیل سے ڈسکس کیا۔ ایک بات جو آپ نے مختلف ٹینسز میں نوٹ کی ہوگی کہ بعض اوقات ہم اردو پہچان سے کسی فقرے کے ٹینس کا تعین نہیں کر سکتے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی فقرے کی اردو عبارت ہمیں اس کے ٹینس کا تعین کرنے میں زیادہ مدد دیتی ہے، لہذا ٹینسز پر عبور حاصل کرنے کے لیے انہیں انڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ میتھڈ سے بھی سمجھنا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ اس نے سفید قمیض پہنی ہوئی ہے۔ He is wearing a white shirt. اردو عبارت کی پہچان کے لحاظ سے یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا فقرہ لگتا ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا فقرہ ہے۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ He wears a beard اور he keeps a beard. اردو عبارت کے اعتبار سے یہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ کا فقرہ لگتا ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے یہ پریزنٹ سمپل ٹینس کا فقرہ ہے، کیونکہ داڑھی رکھنے کا عمل ٹیمپرری نہیں بلکہ پرماننٹ ہوتا ہے۔ البتہ اگر آپ اس فقرے میں آج کل کا لفظ ایڈ کر لیں تو پھر یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا فقرہ بن جائے گا، کیونکہ آج کل کی وجہ سے یہ عارضی یا وقتی سچویشن کو ظاہر کرے گا۔ آپ کب تک یہاں بیٹھے ہیں؟ اردو عبارت کے لحاظ سے یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا فقرہ ہے،
مگر مفہوم کے اعتبار سے یہ فیوچر سمپل ٹینس کا فقرہ ہے، یعنی آپ کب تک یہاں بیٹھیں گے، ہاؤ لانگ ول یو سٹ ہیئر۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان چند مثالوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ مختلف فقرات کو اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اردو عبارت کی پہچان کے ساتھ ساتھ کسی بھی فقرے کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔